خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم جماعت ہفتوں میں مضمون اردو زبان دانی سبق نمبر 12 مرچ نامہ سے متعارف ہوں گے۔ ترتیب کار و پیشکش نازیہ ذاکر شیخ، معلمہ انجمن اسلام ولی محمد دوست محمد پیر محمد اردو پرائمری اسکول 25 بن گارڈن روڈ پونے 1۔ پہلی بات، ایک مرتبہ شکار کے دوران ایران کے بادشاہ نوشیروان نے شاہی باورچی کے رونے کی آواز سنی تو وجہ دریافت کی۔ پتہ چلا نمک ختم ہو جانے پر افسر نے اسے مارا ہے۔ بادشاہ نے افسر کو سمجھایا کہ مارنا مناسب نہیں تھا، پھر ملازم کو یہ حکم دیا کہ پاس کے کسی گاؤں سے نمک لے کر بستی آؤ، مگر اس کی قیمت ضرور ادا کرنا، ورنہ بعد میں آنے والے لوگ بستی سے مفت میں چیزیں حاصل کریں گے۔ کئی چیزیں بظاہر معمولی ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ ان کے بغیر ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تیل، نمک، مرچ، مسالے وغیرہ نہ ہو تو کھانے کا مزہ جاتا رہے۔ اس سبق میں مصنف نے دلی اور لال قلعے کے حوالے سے مرچ کا ذکر کیا ہے اور مرچ کی تیزی پر اپنے تاثرات دلچسپ انداز میں بیان کیے ہیں۔ ان کے خیال میں مرچ کھانے کی چیز نہیں، اس کو تو کھیت میں دیکھنا چاہیے۔ مصنف خواجہ حسن نظامی، جان پہچان کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام علی حسن تھا۔ وہ 25 دسمبر سن 1878 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے تعلق دہلی کے مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ خواجہ صاحب ایک بلند پایہ ادیب، صحافی، مترجم اور انشائیہ نگار تھے۔ انہوں نے کئی رسائل اور اخبارات جاری کیے، جن میں اخبار منادی آخر وقت تک شائع ہوتا رہا۔ ان کی تحریر کردہ روزنامچے بہت مشہور ہیں۔ خواجہ صاحب کا طرز تحریر دلچسپ، پر اثر اور آسان ہے۔ ان کی کتابوں میں غدر کے افسانے بہت مقبول ہیں۔ ان کی دیگر اہم تصانیف میں گدگدیاں اور سپارہ دل قابل ذکر ہیں۔ وہ 31 جولائی سن 1955 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو لیجئے پیش خدمت ہے خواجہ حسن نظامی کی تحریر سے سبق مرچ نامہ۔ وہ پرانا قلعہ ہی نہ رہا جہاں کی لال مرچی دلی میں مشہور تھی اور پھیری والے پرانے قلعے کی مرچی آوازیں لگا کر مرچی بیچا کرتے تھے۔ کہنے کو قلعہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے آس پاس کی زمین جہاں مرچوں کی پیداوار تھی نئی دلی کے نقشے سے آ گئی اور کھیتی کیاری کا نقشہ قلعے کے قریب بالکل مٹ گیا۔ خدا کی مار، منہ میں آگ لگ گئی، آنکھیں پانی میں ڈوب گئیں۔ یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار؟ دلی والے خبر نہیں اتنی مرچی کیوں کھاتے ہیں؟ دکن، مدراس
اور دلی کے سوا ساری دنیا میں مرچوں کی زیادتی نہیں ہے۔ کہیں کالی مرچوں کا رواج ہے، کہیں سرے سے مرچ کھاتے ہی نہیں۔ مگر دلی الہی تیری پناہ، سالن میں لال مرچ نہ ہو تو دلی والے اس کی صورت پر نام دھرتے ہیں، نیلی پیلی شکل بناتے ہیں۔ دلی والے ہری مرچی روکھی کھاتے ہیں، کتر کر کچومر بناتے ہیں، اچار میں ڈالتے ہیں۔ لال ہو جائیں تو سالن اسی سے پکتا ہے۔ سالن کی لال لال رنگت کی تعریف کی جاتی ہے، جو مرچ کی تیزی سے ہر وقت سرخ رہتا ہے۔ لال مرچ کا پودا 2-1.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ مرچ شروع میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، انگلی بھر کی سبز چکنی، پاؤں انچ موٹی، جڑ کی طرف سے چوڑی، منہ کے پاس پتلی، زمین کی طرف آنکھیں جھکائے رکھتی ہے۔ چند روز میں بڑھتے بڑھتے 2-2.5 انچ لمبی ہو جاتی ہے۔ بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہے، اور ہرے ہرے پودوں میں لال لال مرچی ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے سبز سیٹن میں لال لال پھول، یا روشنی کے سبز جھاڑ میں سرخ رنگ کی کلمیں لٹکا کرتی ہے۔ بیچارہ پودا تو اول سے آخر تک سبز ہی رہتا ہے، خبر نہیں مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے کہ مرتے دم تک لال رہتی ہے۔ شاید مرچ کے پودے کا جگر بھی لال ہوگا۔ مرچی ٹوٹ کر آتی ہے تو ڈوروں میں پیرو کر اور ہار بنا کر یوں ہی چھتوں اور زمین پر پھیلا کر ان کو سکھاتے ہیں۔ پھر کیا مجال جو دھوپ سے ان کے رنگ و روغن میں فرق آتا ہو، سوکھ کر مرجھا جاتی ہے، مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکا رہتا ہے۔ بلکہ کھال میں ایک طرح کی چمک اور شفافی پیدا ہو جاتی ہے، جن میں سے ان کے اندر کے بیج نظر آ جایا کرتے ہیں۔ مرچ کے پیٹ میں بہت سے بیج ہوتے ہیں اور ان کی شکل زرد اور گول گول، بالکل سونے کی گنیوں کی سی ہوتی ہے۔ مرچ کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو کھیت میں دیکھنا چاہیے، مگر خلقت کھاتی ہے۔ لال مرچ معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کو بے حد مضر ہے۔ اس کا نقصان بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا۔ مجھی کو دیکھو، اس کے دل دادوں میں ہوں، 8 دن ہوئے بالکل چھوڑ دی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ترک نے میری صحت کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ اب تو عہد کر لیا، خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا۔
بھی مرچ کو چھوڑ دیا، برسوں ساتھ رہی تھی، اس واسطے اس کی یادگار میں یہ مرچ نامہ لکھا ہے کہ مجھ کو بے وفا نہ کہے۔ خلاصہ سبق مرچ نامہ۔ مصنف خواجہ حسن نظامی نے اس سبق میں دلی اور لال قلعے کے حوالے سے مرچ کا ذکر کیا ہے، مرچ کی تیزی پر اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ ان کے خیال میں مرچ کھانے کی چیز نہیں، اس کو تو کھیت میں دیکھنا چاہیے۔ مصنف نے بتایا ہے کہ لال قلعے کے آس پاس جہاں مرچوں کی کھیتی ہوتی تھی اب اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ دکن، مدراس اور دلی میں اس کا بکثرت استعمال ہوتا تھا۔ دلی والے تو ہری مرچی روکھی کھاتے ہیں، کتر کر کھاتے ہیں، کچوبر بناتے ہیں، اچار ڈالتے ہیں اور لال مرچ کا سالن بھی بناتے ہیں۔ مصنف مرچ کے پودے کی بناوٹ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لال مرچ کا پودا 2-1.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ مصنف کے مطابق مرچ کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ لال مرچ کے کھانے سے ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء جیسے معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ پر آہستہ آہستہ مضر اثرات ہوتے ہیں، لہذا شاعر نے پچھلے 8 دنوں سے مرچ کھانا ترک کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مصنف خواجہ حسن نظامی کا واسطہ مرچ سے برسوں سے رہا ہے، لہذا اس کی یاد میں انہوں نے یہ مرچ نامہ لکھا ہے تاکہ وہ انہیں بے وفا نہ سمجھے۔ بچوں، آپ کا اس سبق کو بغور سننے اور سمجھنے کے لیے تھینک یو۔